اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے کسی بھی شکل میں اور بندے کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، رجوع اللہ کی توفیق مل جاتی ہے، تمام گناہوں کو نافرمانیوں کو چھوڑنے کی توفیق مل جاتی ہے، تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی وہ پکڑ اور اللہ کا وہ عذاب اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور جب بندے رجوع نہیں کرتے تو وہ ٹلتی نہیں ہے، اور اگر ٹلتی ہے تو بڑی شکل میں آنے کے لیے ٹلتی ہے۔ بس یہ کورونا وائرس کے سلسلے میں یہی میری درخواست ہے اب سب سے پہلے میری ذات سے، کہ ہمیں ایک فہرست بنانی چاہیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کہ میری زندگی میں کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور ان سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ظلم کر رہے ہیں ہم کسی پر، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں، انٹرسٹ دے رہے ہیں، بے حیائی کے کام گھروں میں ہو رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، میراث نہیں تقسیم کر رہے ہیں، فلموں میں موسیقی میں ہم مشغول ہیں، اور پھر توبہ کرنی چاہیے۔ یہ میری بات میرے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رکھو کہ کورونا وائرس یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ جب پکڑ کو بھیجتے ہیں یا پکڑ کے ماحول کو پیدا کرتے ہیں تو اس سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس کی طرف رجوع کر کے معافی مانگے، اور بندے جب رجوع نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، تو وہ بلا ٹلتی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ کورونا وائرس تو ٹل رہا ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کر لی انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ٹل رہی ہے۔ لیکن جو توبہ نہیں کرتے انہیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، یا تو یہ رہتی ہے اور پکڑ کے چھوڑتی ہے، اور اگر چلی جاتی ہے تو اس سے بڑی شکل میں واپس آتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو کہ کورونا وائرس آیا ہے اور کورونا وائرس چلا جائے گا، اور چلا جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی چلی جائے گی ویسے ویسے اللہ کی نافرمانی بڑھتی جائے گی، اور جیسے جیسے اللہ کی نافرمانی بڑھتی چلی جائے گی اللہ کی طرف سے پکڑ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے ہر حال میں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی حفاظت میں آ جاؤ، تاکہ بڑی سی بڑی مصیبت بھی آ جائے تو فکر کی کوئی ضرورت نہ رہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت قتل بڑھ جائے گا، یہ قتل آفت ہے، امن ختم ہو جاتا ہے، آپس میں لوگ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں، ملک چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں، یہاں رہیں تو یہ قتل، یہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر زلزلے آئیں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے ایسے عذاب آئیں گے، ایسے ایسے عذاب آئیں گے، سرخ آندھیاں چلے گی، قرب قیامت سزائیں بڑھتی چلی جائیں گی۔